ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پیارے ناظرین، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کرنے لگے۔ درود پاک ہمیں جنت کا راستہ یاد دلائے گا، اور درود پاک ہی اگر پڑھنا بھول جائیں تو جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے درود پاک کی عادت بنا لیں۔ ہاتھ میں موبائل کی جگہ اگر تسبیح ہو، سبحان اللہ، یہ تسبیح نا ریمائنڈر ہوتی ہے، یاد دلاتی رہتی ہے کہ پڑھیے جناب، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور ہم ہر وقت ہاتھ میں موبائل لیے رہیں گے تو موبائل تو بے حیائی والے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، گناہ بھرے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو عادت بنائیے اپنی ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی، تسبیح رہے گی تو درود پاک پڑھتے رہیں گے، اور درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے سرکار کے کرم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آج ہم کن کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آج بڑی ہی اہم شخصیت ہے۔ اچھا، پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا، وارثین انبیاء، انبیاء کرام کے وارث، یہ وارث کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جی ہاں، علماء وارثین انبیاء ہیں، اور علماء اکرام سے محبت ہونی چاہیے، ان کی سیرت ہمیں جاننی چاہیے، ان کی سیرت بچوں میں اتارنی چاہیے، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت ہم یہ سلسلہ لے کر آئیں تاکہ ہم اپنے ان علماء کو جانیں جن کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج اگر ہم تک اسلام پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، نماز کا درست طریقہ اگر ہمیں آتا ہے تو یہ علماء اکرام کی بدولت ہے کہ انہوں نے سکھایا، انہوں نے احادیث سے، قرآن سے مسائل نکال کر ہم تک پہنچائے، ہمارے لیے دین کتنا آسان کر دیا۔ ان کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور ان سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ الکریم، ہم اس سلسلے میں کسی نہ کسی ایک عظیم عالم دین کے متعلق سننے، سیکھنے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی سے مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پوری زندگی ایک سلسلے میں بیان کی جائے یہ تو مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پوری زندگی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندگی کے مختصر پہلو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج ہم اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے بیٹے تو نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ جان پدر، یعنی اپنے باپ کی جان، مزید فرمایا بلکہ از جان بہتر، یعنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر، یہ ان کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے الفاظ استعمال فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ولدی الاعز، یعنی اے عزت والے میرے بیٹے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت محبت کیا کرتے تھے ان سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے ایسے شاگرد ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے علم توقید جن لوگوں کو پڑھایا نا، ان میں یہ اکیلے ہیں کہ جن کو علم توقید حاصل ہوا، علم توقید میں ماہر ہوئے۔ پوری دنیا میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں یہ اکیلے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ ابھی دنیا کے اندر صرف یہ ہیں، میں نام انشاءاللہ الکریم عرض کروں گا، کہ جن کو علم توقید میں دسترس ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو فاضل بہار کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا بہار سے تعلق ہے، آپ کو ملک العلماء کہا جاتا ہے۔ اب امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ ملک العلماء کا مطلب، ملک العلماء یعنی علماء کا بادشاہ، اور واقعی
آپ نے اپنے زمانے میں جو علمی خدمت کی نا، اور جو علم کا ڈنکا بجایا، اور جو علم حدیث کی خدمت کی، وہ واقعی مثال آپ ہے۔ اسی لیے آپ کو ملک العلماء کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے علماء کے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری مراد ملک العلماء، فاضل بہار، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش کس طرح ہوئی؟ آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کس سے حاصل کیا اور کس سے کیا کتابیں پڑھیں؟ میں انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 محرم الحرام 1303 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ رسول پور میجرا، ضلع پٹنہ، یعنی پٹنہ میں ایک جگہ ہے رسول پور، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہوئی وہ آپ کے والد ماجد سے ہوئی، چونکہ آپ سید تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ابتدائی تعلیم تھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے والد سے حاصل کی۔ والد کا نام عبد الرزاق، سید عبد الرزاق مرحوم ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو رسم بسم اللہ ہوئی وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن، یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا ہے نا، اس کی رسم بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، اور پھر ایک باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی رسم بسم اللہ ہوئی، پھر اس کے بعد باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا، والد ماجد سے پڑھا، اسی طرح استاذ زمن مولانا احمد حسن کانپوری سے پڑھا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے پڑھا، اسی طرح محدث صورتی علیہ رحمہ سے پڑھا، اسی طرح بشیر احمد علی گڑھی، مولانا شاہ عبید اللہ علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے پڑھا، علم حاصل کیا۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا پڑھا؟ احمد صورتی، جن کو محدث صورتی کہا جاتا ہے، جی ہاں، ان کا جو مقام ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ ان کو بخاری شریف زبانی یاد تھی۔ آپ کسی حافظ صاحب سے ملاقات کیجئے گا، پوچھے قرآن پاک حفظ کیا آپ نے؟ وہ کہیں گے ظاہر ہے ہاں حفظ کیا تبھی حافظ ہوں۔ تو پوچھے قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے؟ تو بتائیں گے وہ کہ کس طرح قرآن پاک حفظ کیا، کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے، اللہ نے اس کو آسان بنا دیا۔ پہلے کی جو کتابیں ہوا کرتی تھیں نا، جو نبیوں پر نازل ہوتی تھیں، وہ کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھیں۔ یہ قرآن مقدس کی خاصیت ہے کہ اللہ کریم نے اس کو آسان کر دیا، زبانوں پر آسان ہے، لوگ یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا، بخاری شریف شاید آج کے زمانے میں بخاری شریف کا شاید ہی کوئی حافظ ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اپنے زمانے میں محدث صورتی یہ بخاری شریف کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یعنی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملا جلال، مسند امام اعظم اور مشکات، یہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ اچھا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا پڑھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت سے بخاری شریف پڑھی۔ سبحان اللہ۔ علم ہیئت پڑھا، علم توقیت پڑھا، علم تکسیر، علم ریاضی، علم فتویٰ نویسی، یہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پڑھا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ صرف اور صرف یہی علوم پڑھے، بلکہ تصوف کی باقاعدہ تعلیم سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی، باقاعدہ کتابیں پڑھائیں۔ جی ہاں، تصوف کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ، یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے ملک العلماء کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا پڑھانا ہی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے پڑھانے سے ملک العلماء کے اندر اتنی استعداد پیدا ہوئی، اتنی صلاحیت پیدا ہوئی کہ آپ نے کئی تصانیف فرمائیں۔ ایک تصنیف بڑی مشہور آپ کی، وہ مشہور کس طرح ہوئی؟ آپ نے حدیث کے اوپر ایک کتاب تحریر فرمائی جس کو الجامع الرضوی کا نام دیا، جس کو مشہور ہے وہ صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی ہی حیرت انگیز کتاب ہے۔ آپ نے صحیح البخاری کا تو نام سنا ہے نا، افضل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی تمام کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد، قرآن پاک کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اچھا، بخاری شریف جو ہے نا،
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمائی، تحریر فرمائی. اور امام بخاری یہ شافعی المسلک تھے، یعنی حنفی نہیں تھے، شافعی تھے. احناف میں بھی اس طرح کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے اندر صرف صحیح احادیث ہوں اور وہ مذہب حنفی پر دلالت کرے، یعنی مذہب حنفی کی تائید کرے. اس طرح کی کتاب کچھ تھیں مگر مختصر تھیں. سیدی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارادہ فرمایا 6 جلدوں پر کتاب لکھی جائے اور ہر جلد کے اندر 10,000 احادیث جمع کی جائیں، فقہی ابواب پر اس کی ترتیب دی جائے. اور آپ نے تحریر کا کام شروع کیا، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس میں لگایا اور یہ کتاب ترتیب دی. سبحان اللہ. اللہ کریم ان کی مرقد پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایا. اچھا، آپ نے یہ کتاب جو تحریر فرمائی، یہ کتاب بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی تربیت کا اور آپ کے پڑھانے کا نتیجہ ہے، چونکہ آپ نے علم حدیث محدث صورتی سے پڑھا اور بخاری شریف یہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پڑھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کے علم حدیث کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے زبردست مدرس تھے، درسیات میں ماہر تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے کس طرح پڑھایا، آپ کے شاگرد کیسے ہوئے، میں آپ کو 2 نام عرض کروں. سبحان اللہ. عبد الرؤوف بلیاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سابق نائب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور. اسی طرح علوم معقولات کی مشہور علمی شخصیت حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اگر علم دین سے یا کتابوں سے تھوڑا سا شغف رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان ناموں کو جانتے ہیں. خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے زبردست عالم ماضی قریب میں گزرے ہیں. اسی طرح ڈھیروں شاگرد ہیں آپ کے جنہوں نے آپ سے فیض پایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ان کا فیض، ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اچھا، ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ مرید کس سے ہوئے، ان کو خلافت کہاں سے حاصل ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شاگرد بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے ہیں، یہ مرید بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور یہ خلیفہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ آپ کو اپنا شاگرد بھی بنایا تو ایسا کمال کا شاگرد بنا دیا، مرید بنایا تو ایسا کمال کا مرید بنایا. کیسا کمال کا میں آپ کو بتاؤں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر آپ نے کتاب لکھی. یعنی آپ سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کتاب نہیں لکھی گئی تھی، آپ نے تحریر فرمائی. اور تحریر بھی کیسی فرمائی، 3 جلدوں پر کتاب تحریر فرمائی. حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. اور آج بھی اس زمانے سے لے کے آج تک، اور آج بھی جو بھی کتابیں سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھی جا رہی ہیں، جو بھی سیدی اعلیٰ حضرت پر PhD کر رہا ہے نا، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی یہ کتاب گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی تصانیف آپ کی حیات پر ہیں، ان سب کا مرجع ہے، ماخذ ہے، منبع ہے. سبحان اللہ. اور یہ مرید صادق کا کمال، اور آپ ہی کا گویا کہ سمجھے کہ حق ہے کہ اپنے پیر صاحب کی جو ہے وہ تاریخ لکھی جائے، آپ کی سیرت لکھی جائے. پیارے ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور خلیفہ بھی ہیں. اور کیسے خلیفہ ہیں، کیا بات ہے. ایک عشق کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرید ہوا کرتے نا، آپ ان کو اپنے نام کے آگے ظفری نہ لکھنے دیتے. یعنی ہم جیسے تصور کریں کہ ہم جن کے مرید ہیں، ہم جو ہے ان کے نام کی نسبت لگاتے ہیں. مثال کے طور پر سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے مرید ہیں، عطاری لگاتے ہیں. اسی طرح دیگر پیران و اعظام کے مرید ہیں، وہ اپنے نام کے آگے اپنے پیر کی نسبت لگاتے ہیں. لیکن آپ کے یہ خلیفہ، ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ میرے نام کی نسبت لگائیں، بلکہ آپ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے کہ آپ اپنے نام کے آگے رضوی لگائیں. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کی نام کی نسبت لگائیں، میرے نام کی نسبت نہ لگائیں. سبحان اللہ. کیسا اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے عشق ہے. الحمدللہ عز و جل. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تصنیفی خدمات انجام دی، آپ نے جو کتابیں تحریر کی نا، بعض نے بتایا وہ 70 ہیں، اور آپ نے جو کتابیں تحریر کی ان کے متعلق 300 کا قول بھی ملتا ہے کہ 300 تک تعداد پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ منظر اسلام میں پڑھے، منظر اسلام ہی سے آپ کی فراغت ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فراغت کے بعد اسی مدرسے کا آپ کو استاذ مقرر کر دیا. یہ کم ہی ہوتا ہے
کہ جس کالج سے، جس یونیورسٹی سے، جس مدرسے سے بچہ فارغ ہو وہیں پر استاذ بنا دیا جائے۔ یہ بہت زیادہ جب علمی لیاقت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، تب وہاں پر استاذ بنایا جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی پھر الحمدللہ الکریم جو جوہر دکھائے تدریس کے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جب آپ کے لیے خط تحریر فرماتے، روانہ فرماتے، تو اس میں مخاطب کرنے کے لیے فرماتے ولدی الاعز، یعنی میرے باعزت بیٹے، سبحان اللہ۔ کہیں فرماتے حبیبی و ولدی و قرۃ عینی، یعنی میرے محبوب، میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سبحان اللہ۔ کہیں فرماتے ولدی اعزک اللہ فی الدنیا والدین، یعنی دعا دیتے ہوئے فرماتے میرے بیٹے اللہ تجھے دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ کہیں فرماتے ولدی الاعز حامی السنہ ماحی الفتن، یعنی میرا باعزت بیٹا حامی سنت، سنت کی حمایت کرنے والا، ماحی الفتن، اور فتنوں کو مٹا دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں فرماتے جان پدر ہے، یعنی اپنے باپ کی جان، مزید فرماتے بلکہ از جان بہتر، یعنی جان سے زیادہ بڑھ کر، سبحان اللہ۔ یہ کوئی سگے بیٹے ہی کے لیے والد اس طرح کے جملے کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس شاگرد سے کتنی محبت فرماتے کہ سگے بیٹوں کی طرح جو ہے وہ جملے فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم جو ان کا تعلق ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت سے ان کی جو محبت ہے، اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توقید پر بھی بڑا زبردست کام کیا۔ آپ نے توقید پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے الجواہر والیواقیت فی علم التوقید۔ آج کے دور میں توقید پر جو کام ہو رہا ہے، توقید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازوں کی ٹائمنگ نکالنا، کس علاقے میں کیا ٹائم ہے نماز کا، یہ بھی ایک شریعت کا ایک علم ہے۔ اور بہت سارے علماء اکرام چونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو اس علم سے دور رہتے ہیں، اس علم میں مہارت نہیں ہے، لیکن ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس علم میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آج کے دور میں جو بھی اس علم کو سیکھتا ہے، اس علم کو پڑھتا ہے، وہ آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ کی اس تصنیف کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے سیکھتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے تحت بھی ایک ڈپارٹمنٹ پورا چل رہا ہے علم توقید کے نام سے۔ علم توقید کورس بھی کرایا جاتا ہے، تخصص کرایا جاتا ہے، اسپیشلائزیشن کورس باقاعدہ اس میں کرایا جاتا ہے، اور اسی طرح باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو مختصر چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کراتا ہے۔ اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کا بھی جو مرجع ہے نا، جو منبع، وہ ملک العلماء کی ذات ہے، اور آپ کی تصنیف الجواہر والیواقیت فی علم التوقید ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم اتنی آسانی سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا۔ آج ہمیں یہ کہہ لیں کہ ہمیں ٹائم چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں آسمان دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں سورج اور چاند سے ٹائم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس نقشے موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اپلیکیشنز موجود ہیں۔ یہ محنت ہے، یہ محنت ہے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کیا تھیں؟ آپ کے بچے کتنے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مختار الدین آرزو ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو ہے نا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس میں شعبہ عربی جو ہے، عربی شعبے کے ہیڈ تھے، سبحان اللہ۔ ان کا 2010 میں وصال ہو گیا، ان کے گھر پر بھی الحمدللہ میرا جانا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی علم دوست تھے، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین اکرام، سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ شاہکار سیدی اعلیٰ حضرت ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے متعلق لکھا، کیا لکھا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مکرمی مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمہ فقیر کے یہاں کے اعز طلباء میں سے ہے، اور میرے بجان عزیز ابتدائی کتب کے بعد یہیں تعلیم حاصل کی،
یعنی ابتدائی کتب ظاہر اپنے علاقے میں پڑھی تھی، اس کے بعد میرے پاس تعلیم حاصل کی، اور اب کئی سال سے میرے مدرسے میں مدرس اور اس کے علاوہ قاری افتاء میں میرے معین ہیں، یعنی کہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور فتویٰ نویسی میں میری مدد کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی درخواستیں آئی ہوں سب سے یہ زائد ہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا، کیا کہوں گا؟ سنی، خالص، مخلص، نہایت صحیح العقیدہ، ہادی، مہدی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی مضبوط سنی ہیں، عقیدے میں پختہ ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت دینے والے بھی ہیں، رہنمائی کرنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں عام درسیات میں بفضل ہی تعالی، عاجز نہیں ہے، یعنی عام درسیات پڑھانے میں بھی ماہر ہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، واعظ ہیں، بہترین تقریر کرتے ہیں، مناظرہ بعون ہی تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد سے مناظرے بھی اچھے سے کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے زمانے کے زبردست مناظر تھے، جہاں جاتے مناظرہ فرمانے کے لیے فتح یاب ہو کر آیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں علماء زمانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقیر آپ کے مدرسے کو اپنے نفس پر ایثار کر کے انہیں آپ کے لیے پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے زمانے کے اندر اس علم میں صرف ایک ہی ہیں جو آگاہ ہیں، جو جانتے ہیں علم توقیت۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف علم توقیت میں ماہر نہیں تھے، بلکہ علم حدیث میں بھی ماہر تھے، علم فقہ میں بھی ماہر تھے۔ اگر فقہ کی جولانیہ دیکھنی ہے، مہارت دیکھنی ہے، تو مجموعہ جو ہے فتاوی ملک العلماء، اس کا مطالعہ کیا جائے، پتہ چلے گا کہ آپ کا جو علم تھا کتنا مضبوط علم تھا، کتنا زبردست علم تھا۔ اسی طرح تصوف میں آپ کو مہارت تھی، چونکہ تصوف، فقہ، حدیث یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہی نے تو عطا کیا تھا۔ اسی طرح سوانح نگاری پر آپ کو مضبوط مہارت حاصل تھی، علم ہیئت پر آپ کو مضبوط مہارت حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش نصیب مریدوں میں سے ہیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال میں آپ کو عرض کروں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 18 نومبر 1962 عیسوی کو ہوا۔ شاہ گنج پٹنہ کے قبرستان میں آپ دفن ہوئے، اور آپ کے معتقدین ہر سال عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، اپنے گھروں میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا اہتمام کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، فاتحہ کی محفلیں ان کے لیے سجائیں کہ ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔